بآله وابتدى بالسحور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي القرشي الهاشمي الابتهي التهامي مولانا مولى الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين بالقاسم وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الدائرة الباقية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لا تدركه الأبصار ولا ويدركه الأبصار وهو اللطيف الخبير صلى الله عليه وسلم. حضرات گرامی قدر معزز سامعین کرام، جیسا کہ یہ مجلس ایصال ثواب کے عنوان سے منعقد کی گئی ہے، لہذا کوشش یہی رہے گی کہ چند معروضات بطور پیغام آپ کی سماعتوں کے حوالے کیے جائیں، جس سے فضائل سن کر آپ محفوظ بھی ہو جائیں اور مرحوم کے لیے دعائے مغفرت کا انتظام بھی ہو جاتا ہے. کیونکہ حالات حاضرہ ایسے بنے ہوئے ہیں کہ مولاناؤں کے پاس میٹر کی کمی نہیں ہے، لیکن میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو یہاں پر کرنٹ افیئرس نہ سنا کر کچھ ایسی چیزیں سنائی جائیں جو بالکل سامنے کی ہے لیکن نظر نہیں آتی. کیونکہ نظر آنے والی چیز کو دیکھنا کمال نہیں ہوتا، کمال یہ ہوتا ہے کہ آپ اسے دیکھ لیں جو نظر نہیں آ رہا ہے. یہی تو فرق ہے اسلام میں اور سائنس میں. سائنٹیفک اگر آپ دیکھیں گے تو یہی کہا جاتا ہے کہ سینگ از بلیونگ، جو چیز آپ کو دکھ رہی ہے اسی پہ یقین کیجئے. لیکن اسلام کہہ رہا نہیں، سینگ از بلیونگ نہیں، بلیونگ از سینگ. جس پہ یقین ہے وہی دکھ رہا ہے. بچپنے میں آپ نے سنا تھا کوئی کہتا ہے کہ چاند پہ بڑھیا چرخا چلا رہی ہے، وہ اصلاً چلا نہیں رہی ہے لیکن آپ نے یقین کر لیا تو آپ کو چرخا بھی دکھ رہا ہے، وہ بڑھیا بھی دکھ رہی ہے. اسی طریقے سے اسلام نے کہا کہ سینگ از بلیونگ نہیں، جو دکھ رہا ہے وہ مت ماننا، بلکہ بلیونگ از سینگ. جس چیز پہ تم یقین کر رہے ہو وہی تمہیں دکھائی دے گا. بات کو اور آسان کروں، پیڑ سے گرتا ہوا پھل ہر ایک نے دیکھا، لیکن جس نے زمین کے اندر کی کھچاؤ کی طاقت گریوٹی کو دیکھا اسے دنیا نے نیوٹن کا نام دیا. دنیا کو زمانہ گزر رہا ہے، حالات گزر رہے ہیں، ہر انسان جانتا ہے کہ زمانہ گزر رہا ہے، لیکن جس نے زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ تھیوری آف ریلیٹیوٹی کو پڑھ لیا دنیا نے اسے البرٹ آئنسٹین کے نام سے جانا. ہم اور آپ مادے کو دیکھتے ہیں، ہم اور آپ ایٹمز کو دیکھتے ہیں، لیکن مادے میں جو الیکٹران کی حرکت کو جو پہچان رہا ہے مائیکل فریڈے بن گیا. کیوں عزیزان محترم؟ اس لیے کیونکہ دنیا صرف وہی دیکھ رہی ہے جو نظر آ رہا ہے، لیکن جو خاص لوگ ہیں وہ صرف وہی دیکھ رہے ہیں جو نظر بھی آ رہا ہے، اور وہ بھی دیکھ رہے ہیں جو نظر نہیں آ رہا ہے. لوگوں نے ہواؤں میں پرندوں کو اڑتے ہوئے خوب دیکھا، لیکن جنہوں نے ہوائی جہاز بنایا ان کا ایک الگ امتیاز ہو گیا. لوگوں نے پانی کو گرم ہوتے ہوئے خوب دیکھا، لیکن جس نے بھانپ سے انجن بنا دیا اس کا ایک الگ امتیاز ہو گیا. اس کا مطلب دنیا میں انسان دو طرح کے ہوتے ہیں، کچھ وہ دیکھتے ہیں جو نظر آ رہا ہے، کچھ وہ دیکھتے ہیں جو نظر نہیں آ رہا ہے. یہی تو ہوا تھا حالات حاضرہ میں. اسرائیل کو خامنائی نظر آ رہا تھا، وہ سوچ رہا تھا، لیکن خامنائی کو دکھ رہا تھا جو ہر ایک کو نہیں دکھ رہا تھا. انہیں معلوم تھا تم ہمیں مارو گے لیکن ہم تو چلے جائیں گے، دوسرا آ جائے گا. اس لیے کیونکہ طاقت کا نشہ عقل پہ حاوی ہے تمہارے، تم دیکھ نہ پاؤ گے جو ہم دیکھ رہے ہیں. وہ بھی دیکھنا ہے جو نظر نہیں آ رہا ہے. یہ کیسے لکھے گا؟ بہت سے مسلمانوں کو جب قرآن میں ایلیمنٹ نہیں لکھتے تو اس کا ریزن یہی ہے، انہیں اس لیے نہیں لکھتے کیونکہ وہ صرف وہ دیکھ رہے ہیں جو نظر آ رہا ہے. ان کی نظر وہاں تک پہنچ ہی نہیں پا رہی ہے کہ نظروں کے علاوہ بھی کوئی چیز ہے. اب سنیے جس آیت کو میں نے پڑھا، یہ تمہید بنا رہے تھے. خدا ارشاد فرماتا ہے سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 103
یقین کہ جتنے بھی نظر والے لوگ ہیں سب کی نگاہیں اگر مل جائیں اس تک نہیں پہنچ سکتی. اللہ نے کہا, اس کے فوراً بعد کہا کہ اللہ بغیر آنکھوں کے ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ لطیف بھی ہے اور خبیر بھی ہے. عزیزان محترم, مولا علی کہہ رہے ہیں کہ میں اس خدا کی عبادت ہی نہیں کرتا جس کو میں دیکھ نہ پاؤں, اور ادھر خدا قرآن میں کہہ رہا ہے کہ سب کی نظریں مل جائیں مجھ تک پہنچ نہیں سکتی. اس کا مطلب دیکھنا بھی دو طرح سے ہوتا ہے. ہو سکتا ہے فزیکل ورلڈ میں آپ کو وہ چیز نہ دکھائی دے, ہو سکتا ہے آپ کو سامنے کوئی چیز بنی بنائی نظر نہ آ رہی ہو, لیکن ہوتی ہے. جیسے آپ کو درد دکھتا نہیں ہے, محسوس ہوتا ہے, زخم دکھ جاتا ہے. پھول کی خوشبو دکھتی نہیں ہے لیکن پھول دکھ جاتا ہے. تو اس کا مطلب اللہ نے جب کہا کہ نظریں اور نگاہیں ہم تک نہیں آ سکتی لیکن ہم ہر ایک تک پہنچ سکتے ہیں, اس کے بعد اللہ خاموش نہیں ہوا. اگر اللہ وہاں پر رک جاتا تو ہم سوال کرتے, پالنے والے تو کہہ رہا ہے کہ ہم تجھ تک پہنچ نہیں سکتے, ادھر علی کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کی عبادت نہیں کرتے جسے دیکھ نہ لے. تو یہاں تو تجھ میں اور تیرے ولی میں کنٹراڈکشن پایا جا رہا ہے, ورودا بھاس ہو رہا ہے. ایک کی بات ایک کہہ رہا ہم دیکھ رہے ہیں اور ایک کہہ رہا ہے کہ تم دیکھ نہیں سکتے. یہ کون سی بات ہوئی؟ تو اللہ نے آگے بات کہی, وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ, وہ لطیف بھی ہے خبیر بھی ہے. اور جو چیز جتنی زیادہ لطیف ہوتی ہے اتنی زیادہ پردے داری میں رکھی جاتی ہے. کیسے پردے داری میں رکھی جاتی ہے؟ پھول کی خوشبو, پھول میں نزاکت پائی جاتی ہے تو پھول تو آپ کو دکھ جاتا ہے لیکن خوشبو نظر نہیں آتی. بات کو اور آسان کروں, انسان کو جسم تو دکھ رہا ہے لیکن روح نظر نہیں آ رہی. اگر نظر آ جائے تو پھر انسان چھوڑے گا اس کو. یہ بھی تو ہے نا عزیزان محترم, اگر روح نظر آ جائے تو انسان اسے چھوڑے گا. ایک فلسفی گزرا ہے جو حکیم بھی تھا جس کا نام تھا پلیٹو, اور اس کو شاید اردو میں افلاطون کہتے ہیں, غالباً دونوں ایک ہی ہیں. افلاطون بہت بڑا حکیم تھا, اس نے اللہ سے دعا مانگی کہ پالنے والے مجھے صرف اتنا بتا دیا جائے کہ میری موت کب آئے گی, باقی میں ہینڈل کر لوں گا, مجھے موت آ نہیں پائے گی. کس سے بات کر رہا ہے؟ اللہ سے, پالنے والے سے, کہ پالنے والے صرف مجھے اتنا بتا دے کہ موت آنا کس وقت ہے, کیونکہ وہ وقت بالفور ہوتا ہے, بہت تیزی سے گزر جاتا ہے. تو عزیزان محترم ہوا کیا, جیسے تیسے الہام ہوا یا کوئی اشارہ ملا یا کسی نبی کے ذریعے ہو کے دیا گیا. یہ پلیٹو نبی کے زمانے سے پہلے کا ہے, رسول کے زمانے سے پہلے کا ہے. یہ عیسوی میں نہیں ہے, یہ عیسیٰ پورو میں اور پہلے کی بات ہے. تو عزیزان محترم ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ ان کو خبر لگ گئی کہ ہم فلاں روز فلاں وقت اس دنیا سے چلے جائیں گے. اب بندہ چالاکی تو کرتا ہے لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ جس نے وہ وقت معین کرا ہے وہ خدا ہے. تم مکر کرتے ہو, وہ تدبیریں کرتا ہے. دونوں میں فرق ہے نا. تو عزیزان محترم افلاطون نے کیا کیا, اپنی ہی جیسی شکل کے 20 مجسمے بنائے اور انہیں کے بیچ میں بیٹھ گیا کہ وقت تو مجھے معلوم ہے, ملک الموت آئیں گے, کنفیوز ہو جائیں گے کہ روح کس کی قبض کرنا ہے, اور موت کا جہاں وقت نکلا ہماری جان بچ جائے گی. پھر ہم اللہ سے چیلنج کر سکتے ہیں کہ تم نے جو وقت بتایا تھا اس میں تو مار نہیں پایا, اب تو ہمیں مار نہیں سکتا. تو عزیزان محترم ہوا کیا, ملک الموت جب آیا اس نے گرجتی ہوئی آواز میں کہا, افلاطون تو نے تو کمال کر دیا. عزیزان محترم 20 مجسمے بنائے, ان کے بیچ میں خود بیٹھ گیا کہ ملک الموت پہچان نہیں پائیں گے. لیکن جیسے ہی ملک الموت آئے اور آنے کے بعد کہا, افلاطون تو نے تو کمال کر دیا لیکن ایک عیب رہ گیا. فوراً افلاطون بولا, وہ کون سا عیب؟ کہ یہی تو عیب ہے جو تو بول پڑا, یہی تو عیب ہے جو تو بول پڑا. اور روح قبض ہو گئی, کیونکہ بندہ مکاری کرتا ہے اور اللہ تدبیر بناتا ہے. مکر میں اور تدبیر میں بہت بڑا فرق ہے, کیونکہ افلاطون وہی دیکھ رہا تھا جو اسے دکھ رہا تھا, لیکن اللہ کے حکم سے ملک الموت وہ دیکھ رہا تھا جو نظر آ رہا ہے, اور وہ بھی دیکھ رہا تھا جو نظر نہیں آ رہا ہے.
ابھی جانے محترم اللہ نے دنیا میں ہر چیز کو پرفیکٹ بنایا ہے، لیکن ہر چیز پرفیکشن کے باوجود یہ دنیا معیاری دنیا نہیں ہے، اس دنیا کا کوئی معیار نہیں ہے۔ یوں ہی تھوڑی نا ہمارے علماء کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے۔ اگر یہ دنیا معیاری دنیا ہوتی تو جان کی پرواہ لوگ کرتے، لیکن انہیں پتا ہے کہ یہ دنیا معیاری دنیا نہیں ہے۔ مولا کائنات نہج البلاغہ میں کہہ رہے ابھی تو تم مرے ہوئے ہو، ابھی تو تم مرے ہوئے ہو، جب تمہیں موت آئے گی تب تم حیات پاؤ گے۔ کیا مطلب؟ جو خامنائی کو زندگی میں نہیں جان رہا تھا وہ شہید ہونے کے بعد جاننے لگا یا نہیں جاننے لگا؟ جنہوں نے اپنے گھروں میں کبھی اپنے باپ دادا کی تصویر نہیں لگائی وہ بھی خامنائی کی تصویریں لگا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں پتا ہے یہ فزیکل ورلڈ یہ ریئل ورلڈ نہیں ہے، اصلی دنیا یہ نہیں ہے، یہ تو ہمارے امتحان کے لیے ہمارے لیے آزمائش گاہ ہے، یہاں پہ ہمارا امتحان ہوگا۔ میں اپنا خود کا شعر سناؤں کہ ہم ہی وہ ہے، ہم ہی سے آج بھی دار و رسن کا نام روشن ہے۔ دنیا تانے دے رہی تھی لیکن جب اس نے دیکھا تو میرے ذہن میں یہ شعر آیا، ہم ہی سے آج بھی دار و رسن کا نام روشن ہے، ہم ہی وہ ہیں جو ایسے امتحان پر ناز کرتے ہیں۔ کیونکہ ناز کرنا ہمیں آتا ہے، تمہیں نہیں آتا، تم کیسے ناز کرو گے؟ تم تو شروعات سے ہی یہی کرتے آئے ہو کہ اگر کوئی آگے بڑھ رہا ہے تو اس کو پیچھے ہٹایا جائے۔ دنیا شیعوں کو کافر کہہ رہی ہے، اچھا ہمارے شیعوں کو برا نہیں لگنا چاہیے کہ اگر کوئی شیعوں کو کافر کہہ رہا ہے، بھیا جو رسول کے ماں باپ کو کافر مان رہے ہو وہ تمہیں کافر مان لیں گے تو اس میں کون سی بڑی بات ہو رہی ہے؟ جو ابو طالب کو کافر مان رہا ہو، اب جناب ابو طالب کا تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ کل کا جو روز گزرا ہے تو ولادت جناب ابو طالب سے منسوب تھا، تو عزیزان محترم جو ابو طالب کو کافر مان رہا ہے وہ ہمیں مسلمان مان لے گا تو ہمارے لیے کوئی بڑی بات تھوڑی نہ ہے۔ ہم تو یہی کہیں گے کہ تم ہمیں بھی کافر مانو تاکہ روزے محشر جب حساب ہو تو ہم اسی ابو طالب کے بغل میں کھڑے ہوں اور تم اس مسلمان کے برابر میں کھڑے ہو جسے تم بڑا صحابی مان رہے ہو، ہے نا عزیزان محترم؟ تو دونوں میں فرق ہے۔ یہ لوگ کلمہ نہیں پڑھا، کلمہ پڑھا یا نہیں پڑھا، قرآن کی آیت سے میں آپ کو ایک دلیل دینا چاہوں گا۔ سورہ حجرات اللہ ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں۔ سورہ حجرات کیا مطلب ہوا حجرات کا؟ حجرے کو کہتے کمرہ، حجرات کا مطلب بہت سے کمرے۔ یہ سورہ نبی کی بیویوں کے کمروں کے بارے میں نازل ہوا، نبی کی بیویوں کے کمروں کے بارے میں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان لانے والوں اپنی آواز کو نبی کی آواز پہ بلند نہ کرنا۔ دیکھیے ایک بات اور بتا دوں، اللہ کو بے عمل تو کبھی کبھی پسند آ جائے گا، بے ادب پسند نہیں آئے گا۔ یہ بات سنیے آپ، گرمی کی شدت ہے، اگر میں محنت کر رہا ہوں تو تھوڑا تھوڑا آپ کو بولنا پڑے گا۔ اللہ کو کبھی کبھی، یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ بے عملی کو کر جائیے، نہیں، اللہ کبھی کبھی بے عمل کو پسند کر لے گا لیکن بے ادب کو پسند نہیں کرے گا۔ اس کو اللہ کبھی پسند نہیں کرے گا جس کو احترام کرنا نہیں آتا۔ ایک جملہ اور بتاؤں، اللہ کو کبھی کبھی ایمان فراموش تو اچھا لگ جاتا ہے لیکن احسان فراموش اللہ کو کبھی اچھا نہیں لگتا، ہے نا؟ تو دو چیزیں ہیں بہت ضروری، ایک تو احسان فراموش نہیں ہونا ہے، دوسرا احترام سے پیش آنا ہے، بے احترامی نہیں کرنا ہے۔ جتنی قومیں برباد ہوئی صرف اسی لیے برباد ہوئی کیونکہ انہوں نے احترام نہیں کیا۔ کیسا احترام؟ جو حضرات قرآن پڑھتے ہیں انہوں نے قرآن میں لفظ پڑھا ہوگا تابوت سکینہ۔ استاد محترم تشریف فرمائے، انہوں نے مجھ سے زیادہ تفسیریں پڑھی ہیں، میں نے کوئی بہت زیادہ نہیں پڑھی، لیکن پھر بھی کوشش کروں گا کہ جو بات صحیح ہے وہی آپ تک پہنچاؤں، اس لیے کیونکہ آج کل منبر سے غلط بھی چیزیں پہنچائی جا رہی ہیں۔ کچھ لوگ یہ پہنچا دیتے ہیں کہ امام حسین جب کربلا میں شہید ہوئے تو چوتھے امام کی جو والدہ تھی، ان کی جو بہن تھی، ان کی شادی ہندوستان میں ہوئی تھی، اور کہاں ہوئی تھی؟ چندرگپت موریہ پر، پتہ نہیں موریہ ڈائنیسٹی جو ہے۔ اب جب میں نے تاریخ کو ملایا تو پتہ چلا کہ رسول کے پیدا ہونے سے پہلے وہ ڈائنیسٹی گزر گئی، اور یہ کس لیے ملا رہے ہیں؟ اچھا آپ ہمارے سماج میں کمی یہ ہے کہ اگر کوئی دوسرا بندہ آ کے ہمارے مطلب کی بات کر دے تو ہم صرف وہی دیکھ لیتے ہیں جو دکھ رہا ہے، وہ نہیں دیکھ پاتے جو نہیں دکھ رہا ہے۔ ہمارے ایک صوفی سنت ہوا کرتے تھے مولانا حسنین بقائی، کون نہیں جانتا، بڑے امام باڑے میں ان سے اشرے پڑھوائے گئے کیونکہ ہمارے مطلب کی بات کرتی تھی، لیکن 2-4 سال پیسہ کمایا اور پھر اپنے
جہاں آئے تھے وہیں پہنچ گئے جہاں سے آئے تھے. تو ہمارا فائدہ کیا ہوا؟ ہم نے تو نقصان کیا نا. ہمارے جو علماء تھے ان کو ممبر نہ دے کے انہیں ممبر دے دیا. تو اس لیے دیکھنا وہ بھی ہے جو نظر آ رہا ہے اور وہ بھی دیکھنا ہے جو نظر نہیں آ رہا ہے. تابوت سکینہ کیا ہے؟ جب فرعون بچوں کو قتل کروا رہا تھا تو اللہ نے جناب فرعون کی ماں کو وصیت کی کہ ایک صندوق بنائیے. اس جناب موسیٰ کی ماں کو وصیت کی کہ ایک صندوق بنائیے اور موسیٰ کو اس میں رکھ دیجیے. جناب موسیٰ کو صندوق میں رکھا گیا, دریائے نیل میں چھوڑ دیا گیا. اب یہ صندوق تیرتا تیرتا کہاں پہنچا؟ تیرتا تیرتا فرعون کے محل کے قریب پہنچا. اور جب اس کو نکلوایا گیا تو جناب آسیہ نے اس کو اٹھایا اور موسیٰ, جب فرعون نے موسیٰ کے چہرے کو دیکھا تو صورت پسند آ گئی, صورت پسند آ گئی. ہوا کیا عزیزان محترم, جیسے ہی موسیٰ کو لینا چاہا موسیٰ نے فوراً ایک تماچا لگایا اور بتایا کہ نبی کافر کی گود میں نہیں آتا. جیسے ہی گود میں لینا چاہا, دیکھیے روایت نہیں سنا رہا ہوں, روایت جھوٹی بھی ہو سکتی ہے, آیت سنا رہا ہوں آپ کو. جیسے ہی فرعون نے موسیٰ کو لینا چاہا موسیٰ نے تماچا لگایا اور بتایا نبی کافر کی آغوش میں نہیں آتا. اما جب نبی کافر کی آغوش میں نہیں آتا تو کافر کے دسترخوان پہ روٹیاں کیسے توڑ رہا ہے؟ اب یہ صندوق بن گیا تابوت سکینہ. اسی صندوق کو کہا جانے لگا تابوت سکینہ. بنی اسرائیل بڑی ضدی قوم تھی. اللہ نے, دیکھیے ہم اور آپ اس کوشش میں لگے رہتے ہیں اللہ ہم سے راضی ہو جائے. ایک زمانہ تھا کہ بنی اسرائیل کے نخرے اٹھاتا تھا اللہ, بنی اسرائیل کے ناز اٹھاتا تھا اللہ, جو کہتے تھے کہ اللہ وہ کرتا تھا. وہاں سے کھانے بن کے آتے تھے, من کو سلہ بن کر آ رہا ہے, بٹیریں آ رہی, بتائیے ہم اور آپ اللہ کو راضی کرنے میں لگے. اللہ نے کتنی نعمتیں ان پہ نازل کی لیکن ضدی تھے. اب ہوا کیا عزیزان محترم, تابوت سکینہ اس صندوق کو بنایا گیا. اصول یہ بنایا گیا کہ جب بھی موسیٰ کی قوم والے کافروں سے لڑائی کرنے جائیں گے, جنگ کرنے جائیں گے تو پہلے ایک مرتبہ تابوت کو اٹھائیں گے پھر جائیں گے, کیونکہ اگر یہ تابوت کو اٹھا کر جائیں گے تو ان کی جنگ میں فتح مقرر ہو جائے گی, یہ کامیاب ہو کر آئیں گے. لیکن انہوں نے کیا کیا, موسیٰ کو تو نہیں چھیڑا, موسیٰ کی تو احترامی نہیں کی, صرف ایک صندوق تھا جس میں موسیٰ رکھے گئے تھے, اسے تابوت سکینہ کہا گیا. بنی اسرائیل کے لوگوں نے اس میں رسی باندھ کر گلیوں میں ٹہلانا شروع کر دیا, جیسے ہمارے یہاں آج کل کچھ کباڑ بننے والے لوگ ٹہلتے ہیں نا. انہوں نے اس کا احترام نہیں کیا. اللہ نے کیا کیا, بنی اسرائیل کو برباد کیا یا نہیں کیا؟ اب جب اللہ نے عذاب بھیجنے کی پیشکش رکھ دی, سب نے ہاتھ جوڑ لیے, پالنے والے ہمیں ایک موقع اور دے دے. نبی اللہ کا ایک اور نبی تھا. اچھا, نبیوں کو اتارنے کے دو طریقے تھے. جیسے ہمارے اور آپ کے نبی جو ہے یہ اپنے زمانے میں اکیلے تھے, پوری دنیا کے لیے اکیلے تھے. لیکن بنی اسرائیل کے زمانے میں جائیے تو الگ الگ شہروں کے لیے الگ الگ نبی, الگ الگ ملکوں کے لیے الگ الگ کنٹیننٹ کے لیے الگ الگ نبی آیا کرتے تھے. تو ایک نبی اور تھے, ان کے پاس پہنچے, کہا کہ آپ جو ہیں وہ ایک جانشین بنا دیجیے ہمارے لیے. اب جانشین کی پیشکش رکھی گئی. اب یہاں سے سنیے گا عزیزان محترم, قرآن کی آیت, بنی اسرائیل نے ان سے یہ نہیں کہا کہ جانشین آپ بنائیے, یہ کہا جانشین بنوا دیجئے. یعنی نبی کے پاس بھی اپلیکیشن دینے کا حق ہے, اپوائنٹمنٹ کرنے کا حق نہیں. سمجھ میں آیا؟ نبی بھی بس درخواست دے سکتے ہیں, پالنے والے فلاں کو بنا دے. قرآن کی آیت بالکل سامنے والی دے دوں. جب موسیٰ کو اللہ نے کہا کہ جاؤ مصر, تو کیا کہنے لگے, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی, یہ سب کہنے لگے. اس کے بعد کیا کہا کہ میرے بھائی کو واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی, میرے بھائی کو وزیر بنا دے. اور کون سا بھائی؟ وہ بھائی جس کا نام ہارون ہے. موسیٰ کے پاس بھی پاور نہیں تھا کہ سرکاری نوکری ہارون کو دے دیتے. کہ ہم صرف درخواست لکھ سکتے ہیں, اللہ سے دعا مانگی, اللہ نے قبول کر لی. ویسے ہی بنی اسرائیل دوسرے نبی کے پاس آئے, انہوں نے کہا کہ اللہ نے کہا ہے جالوت کے مقابلے میں طالوت کو بنایا جائے گا. اب جب طالوت کو وزیر بنایا گیا, اچھا خود آئے تھے کہنے کے وزیر بنا دو,
جب وزیر بنا دیا گیا اب کہنے لگے ہمیں شک ہو رہا ہے کہ آپ نے اپنی طرف سے بنا دیا. یہ شک خالی بنی اسرائیل کے زمانے میں نہیں ہوا, غدیر میں بھی لوگوں کو شک ہوا تھا, کہہ رہے تھے کہ آپ نے اپنی طرف سے تو نہیں بنا دیا. پرانے یہودیوں کی پرانی عادت تھی نا. اب وہاں جب ان سے کہا گیا تو انہوں نے کہا نہیں. کہا آپ نے کس بنیاد پہ بنایا؟ طالوت کو وزیر کس بنیاد پہ بنایا؟ فوراً انہوں نے فرمایا اللہ کا اصول ہے, اللہ جب بھی کسی نبی کے جانشین کو بناتا ہے, دیکھیے آپ حضرات خاموش ہیں لیکن سن لیجیے گا اس کو غور سے, تھوڑا بول دیں گے تو ہمارے لیے یہ سپورٹ کی بات ہو جائے گی. طالوت کو بنایا کس بنیاد پہ؟ اللہ جب بھی نبی کا جانشین بناتا ہے دو کرائٹیریا رکھتا ہے, پاترتا دو رکھی جائے گی, ایک علم اور ایک جسم. طالوت کے پاس علم بھی ہے, طالوت کے پاس جسم بھی ہے, اس لیے جالوت کے مقابلے میں جب تم جنگ کرنے جانا تو طالوت کو جانشین بنا کر لے جانا, طالوت کو لے کر جانا, وہ تمہارا سردار رہے گا. کیوں؟ اللہ کا نظام یہی ہے, اللہ اسے بناتا ہے جس کے پاس علم بھی ہو, جس کے پاس جسم بھی ہو. یہ تھی بات زمانے موسیٰ کی. آئیے رسول کے زمانے میں آئیے, رسول نے جسے جانشین بنایا اس کے پاس علم بھی ہے, اس کے پاس جسم بھی ہے. اب اگر آپ کو دیکھنا ہے تو علم کے لیے باب علم دیکھ لیجئے, اور آسان کروں بات کو, علم اور جسم دیکھنا ہے, علم کی طاقت دیکھنا ہے تو شہر علم کا دروازہ دیکھنا, اور جسم کی طاقت دیکھنا ہے تو خیبر کا دروازہ دیکھنا. اللہ نے جب اتنا اچھا ولی بنایا جس کا جسم اتنا بہترین, جس کا علم اتنا بہترین, تو دنیا بھی تو اچھی بنائی ہوگی یا نہیں بنائی ہوگی؟ دنیا بھی اچھی بنائی ہوگی. اور کتنی اچھی دنیا بنانے کے باوجود بھی اس دنیا کو غیر معیاری رکھا. دنیا کا کوئی معیار نہیں ہے. جنت کسے کہتے ہیں؟ جنت کہتے ہیں امپرفیکٹ چیز کے مقابلے میں ایک پرفیکٹ دنیا. یعنی ایک ایسی دنیا جہاں پہ بیلنس نہیں ہے, اس کے مقابلے میں ایک ایسی دنیا جہاں پر ہر چیز بیلنس کے اکارڈنگ ہے, ہر چیز اللہ نے ہر بالکل نظام کے ساتھ رکھی. اس دنیا میں بھی رکھی ہے, لیکن اس دنیا میں ہمیں کچھ حق دیے ہیں. جیسے ہم جنگلوں کو کاٹ لیتے ہیں, حالانکہ ہمیں پتا اس سے ہمیں نقصان ہو رہا ہے, ہم خود کاٹ رہے ہیں, تو اللہ آپ کا حق نہیں پکڑے گا کر. لیکن جنت میں ایسا کوئی سسٹم نہیں ہوگا کہ آپ کوئی ایسا کام کر سکیں جس سے دوسرے کو نقصان پہنچے. تو سمجھ میں آیا؟ جنت اس دنیا کو کہتے ہیں جہاں پر کوئی بھی وائلنس نہیں ہو, کوئی بھی کسی طریقے کا عیب نہ پایا جاتا ہو. اس کے مقابلے میں یہ دنیا ہے جہاں پر چور بھی موجود ہے, جہاں پر شرابی بھی موجود ہے, جہاں جواری بھی موجود ہے, جہاں ہر طرح کی برائی کرنے والے لوگ موجود ہیں. یہ ہے دنیا. تو عزیزان محترم, دنیا اتنی برائیوں کے باوجود کتنی خوبصورت بنائی اللہ نے. آپ کو پہچاننا ہے تو پہچانیے. کلیوں کی چہک کو کلیوں کی چٹک کو دیکھ لیجئے, پھولوں کے مہک کو دیکھ لیجئے. پھولوں کی مہک ہو گئی, شبنم کے قطروں کی روشنی کو دیکھ لیجئے, پھولوں کے کلیوں کے لباس میں جو مہک کو اللہ نے پوشیدہ کر رکھا ہے اس کو آپ ملاحظہ کر لیجئے. یا بات کو اور آسان کر دوں, بہتے ہوئے آبشار دیکھ لیجئے, شملہ کی صبح دیکھ لیجئے, لندن کی شام دیکھ لیجئے. اگر آپ کو دنیا کا نظارہ کرنا ہے, صحارا کے ریگستان دیکھ لیجئے, امازون کے جنگل دیکھ لیجئے. جب اللہ نے دنیا میں اتنی چیزیں رکھی, بلند بلند پہاڑوں کی چوٹیاں, رنگا رنگ بستیاں, پہاڑوں سے اترتی ہوئی ندیاں, جب اللہ نے اتنی چیزوں کو, اتنا سب کچھ اس امپرفیکٹ ورلڈ کو اتنا خوبصورت بنایا ہے, تو پرفیکٹ ورلڈ کو کتنا خوبصورت بنایا ہے. جب اللہ نے اس فانی دنیا کو اتنا خوبصورت بنایا کہ ہر چیز آپ کو اس دنیا میں مل رہی ہے, تو وہاں کتنا خوبصورت بنایا ہوگا. عزیزان محترم, لیکن لوگوں نے صرف وہی دیکھا جو ان کو نظر آ رہا تھا. لوگوں نے وہ چیزیں نہیں دیکھی جو انہیں نظر نہیں آ رہی تھی.
جنہوں نے وہ چیزیں دیکھ لی دنیا انہیں آج بھی یاد کر رہی ہے نا. جتنے بھی سائنسداں گزرے لوگ ان کو کیوں یاد کرتے ہیں؟ یہ نہیں دیکھتا کوئی کہ یہ کس مذہب سے تھے، آئنسٹین کا کیا مذہب تھا، یہ کوئی نہیں دیکھتا. لوگ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کام کیا کیا ہے. انہوں نے ورنہ آپ خود بتائیے کیا نیوٹن سے پہلے پیڑ سے سیب نہیں گرتا تھا، لیکن اس نے رک کے یہ دیکھا کہ بھائی نیچے کیوں گرا. سمجھ میں آ گیا کہ زمین کے اندر کشش پائی جاتی ہے، اور اس نے ایک تھیوری دے دی، دنیا نے مان لی. ورنہ مسلمانوں کا ایک ایسا فرقہ ہے جس کے بہت ایسے امام ہیں، حالانکہ وہ انسان ہیں اور 150 سال پرانے امام ہیں. انہوں نے تو ایسی ایسی تھیوریز دی. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ زمین سورج کے چکر لگاتی ہے، انہوں نے کہا سورج زمین کے چکر لگاتا ہے. تو عزیزان محترم، لیکن آپ اگر اندھت ہو جائیں گے، اس چیز کو ماننے لگیں گے جو نہیں دکھ رہی ہے، اور آپ نے اس کو بنا لیا assumptions کے طور پہ. مثال دوں آپ کو، الو. ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ صاحب مکان میں الو بیٹھ گیا ویرانی لے کر آئے گا. کہتے ہیں نا الو کو مت بیٹھے تو اپنے گھر میں، یہ گھر کو ویران کر دے گا. راستہ چلتے میں بلی نے راستہ کاٹ دیا، اب راستہ بالکل منحوس بلی تھی، راستہ خراب کر دیا. کوئی عورت جوانی میں بیوہ ہو گئی، اس کا قسمت خراب تھی، اس کا نصیب خراب تھا. تو عزیزان محترم، انصاف سے بتائیے وہ اللہ جس نے اس دنیا کو اتنا خوبصورت بنایا اور اتنا خوبصورت بنانے کے بعد اتنے خوبصورت نبی اتارے، اور ان نبیوں کے ساتھ ساتھ اتنے اچھے اچھے اولیاء اور ولی اتارے، ہمارے جیسے ناقص اور بیکار لوگوں کے لیے محمد جیسا رسول اتارا، ہمارے جیسے نجس اور غلیظ لوگوں کے لیے علی جیسا جانشین بنایا. جب اتنے اچھے لوگ بنا دیے تو بلی ہماری قسمت طے کرے گی، جنگل کی لومڑی ہماری قسمت طے کرے گی، الو ہماری قسمت لکھے گا. نہیں عزیزان محترم، یہ ہمارے ذہنوں کی گندگی ہے جو ہم یہ مان لیتے ہیں کہ الو ہمارے گھر کو ویران کرے گا. الو کسی کا گھر نہیں اجاڑتے، بلکہ ہماری بدکاریاں ہمارے گھروں کو اجاڑتی ہیں. علامہ ابن قولوہ انہوں نے کتاب لکھی ثمرات، اس کا ترجمہ اردو میں ہوا ہے. انہوں نے لکھا کہ الو تنہائی نہیں لاتا. جب یزید نے امام حسین کو قتل کر دیا، الو نے دیکھا جانور ہے جسے ہم لوگ برا سمجھ رہے ہیں کہ مکان پہ بیٹھ رہا ہے تو ویرانی لے آئے گا. تو اس نے اللہ سے دعا کی، پالنے والے آبادی میں رہنے والے کیسے انسان ہیں جنہوں نے اپنے نبی کے نواسے کو مار دیا. لہذا میں تجھ سے آج سے یہ دعا کر رہا ہوں کہ مجھے وہاں رکھنا جہاں ویرانی رہے، آبادی نہ رہے. کیونکہ اگر آبادی رہے گی تو ان قاتلوں کی بھی نسلیں رہیں گی. اور میں یہ بات بالکل پسند نہیں کرتا کہ میں ان لوگوں کے بیچ میں رہوں جنہوں نے اپنے نبی کے نواسے کو مار دیا. تو الو خراب ہوئے برا. کبوتر، اسی کتاب کامل الزیارات میرے پاس ہے، جس کو چاہیے وہ دیکھ بھی سکتا ہے کہ الو جو بولتا، کبوتر جو بولتا ہے، کبوتر جب بولتا ہے تو امام حسین کے قاتلوں میں لعنت بھیجتا ہے. کیوں بھیجتا ہے لعنت؟ کیونکہ اسے حقیقت معلوم ہے. لیکن مسلمانوں کو حقیقت نہیں معلوم تھی، جو جانور نما مسلمان ہو گئے. تو عزیزان محترم، یہ چیزیں ہم کو دیکھنا پڑیں گی کہ جو اندھکتی ہمارے یہاں آ گئی ہے، ہمارے یہاں آزاداری کے نام پہ بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں جو مطلب سمجھ. ایران آج جو ٹکر لے رہا ہے، انصاف سے بتائیے کہ ہمارے یہاں مولوی ممبروں سے جو مجلسیں پڑھے گے اور آج نہیں 5 سے 10 سال تک کا میٹر مل گیا، اب وہ کتابیں نہیں بھی پڑھیں تب بھی وہ بڑھیا بہترین مجلسیں پڑھیں گے اور آپ آزاد دعویٰ کریں گے. لیکن یہی مجلسیں ایران میں سنیے جا کے آپ، وہاں آپ کو یہ کوئی نہیں کہتا مل رہا ہوگا کہ ہم نے یہ والا بم مار دیا ان کو اڑا دیا. نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہاں علم کا معیار الگ ہے. ہمارے نوجوان پریشان ہے، مولانا صاحب نوکری نہیں لگ رہی. ان سے صرف اتنا پوچھیے آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے، اور 99% ایسے نوجوان ملیں گے جو کہیں گے مقصد یہی ہے کہ ایک نوکری لگ جائے.
اور اچھے پیسے آنے لگے. کھانا کھانا آپ کا مقصد ہے یا ضرورت ہے؟ جس نوجوان کو گریجویشن کرنے کے بعد اس بات کا تمیز نہ ہو کہ ضرورت الگ چیز ہوتی ہے، مقصد الگ چیز ہوتا ہے، وہ نوکری کی تلاش میں ٹہل رہا ہے. اس کو یہی نہیں معلوم کہ مقصد کیا ہے. کسب پیسے آنے لگیں گے. اچھا یہ بتائیے، ابھی آپ دال کھا رہے ہیں، کل کو آپ اچھے اچھے پکوان کھانے لگیں گے. تو بھائی جتنا ابھی کھا رہے ہیں اتنا ہی تب بھی کھائیں گے. تو کھانا کس لیے کھاتا ہے انسان؟ مقصد کے لیے یا ضرورت کے لیے؟ ضرورت کے لیے نا. اور پیسہ آپ کو کس لیے چاہیے؟ پیسہ آپ کو کہاں کہاں کام آ سکتا ہے. آپ بیمار ہو جائیں گے، آپ کا علاج ہو جائے گا، تو علاج کرانا مقصد تو ہے نہیں، ضرورت ہے. آپ کو بھوک لگے گی، پیسہ آپ کو کھانا دے دے گا، تو کھانا کھانا مقصد تو ہے نہیں، ضرورت ہے. آپ کو پیاس لگے گی، پانی خرید سکتے ہیں آپ، تو پانی خرید کر پینا مقصد نہیں، ضرورت ہے. آپ کو رشتہ داری نبھانے کے لیے کسی دوسرے شہر جانا ہے، آپ کو کرایے کی ضرورت پڑے گی، وہ کرایہ آپ کا مقصد نہیں، ضرورت ہے. تو بھیا جب پیسہ تمہاری ضرورت ہے تو تم نوکری کو مقصد کیوں سمجھ رہے ہو؟ مقصد بتاؤ کیا ہے. ایرانی علماء کے اندر جو جذبہ شہادت پیدا ہوا وہ اسی بنیاد پہ پیدا ہوا. انہوں نے ضرورت کو ایک طرف رکھا، مقصد کو ایک طرف رکھا. ان کی ضرورت الگ تھی، مقصد الگ تھا. ارے دوسروں کی تو چھوڑیے، ہم سے خود لوگوں نے کہا، جب میں ماڈرن ایجوکیشن کی طرف آیا تو مجھ سے بہت سے لوگوں نے کہا، مولانا جس لائن میں آپ ابھی ہیں اس میں بہت موٹی کمائی ہوتی ہے، آپ کیوں اس میں جا رہے ہیں؟ اچھا اگر ہم کو پیسے ہی چاہیے ہوتا تو مجلسیں جیسے آج پڑھ رہے ہیں ایسے ہی پڑھتے رہتے. اور الحمدللہ لوگوں کے وعدے بھی آتے ہیں، لیکن اپنا تعلیمی سفر چل رہا ہے اس لیے جانا نہیں ہو پاتا. تو لوگ جو مجھے یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ خامخواہ دوسری لائن میں گھس گئے، آپ کو چاہیے تھا مجلسیں پڑھتے، آپ کو خوب وعدے مل کے پیسہ آتا. تو یہ مشورہ اس نے صرف اس لیے دیا کیونکہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ہماری زندگی صرف پیسہ کمانے کے لیے ہے. لیکن انہیں پتا نہیں ہماری زندگی پیسہ کمانے کے لیے نہیں، کیونکہ وہ صرف وہ دیکھ رہا ہے جو اسے دکھ رہا ہے. ہم وہ بھی دیکھ رہے ہیں جو ہمیں سب کو نہیں دکھ رہا ہے. کیوں عزیزان محترم؟ کیونکہ پیسہ کمانے کے بعد آپ اپنی زندگی کے لیے تو جی لو گے، دوسرے کے لیے کچھ نہیں کر پاؤ گے. اور یاد رہے اپنے لیے زندگی جینا کوئی بڑی بات نہیں، دوسرے کے لیے زندگی جینا کمال زندگی ہے. جب آپ اپنی زندگی دوسرے کے لیے گزار دیں گے تب کمال زندگی ہو جائے گا. آپ نے دیکھا زندگی جینے کے طریقے الگ الگ ہو سکتے ہیں، سوچنے کے طریقے الگ الگ ہو سکتے ہیں، مقصد تو ایک ہونا چاہیے. قرآن نے مقصد کے لیے کیا کہا کہ صرف اور صرف مقصد ہے عبادت الہی. اچھا عبادت الہی کیا ہوتی ہے؟ نماز پڑھنا عبادت الہی صرف نہیں ہوتا. عبادتوں میں عبادت فقط نماز نہیں ہے نا. تو صرف نماز پڑھنا عبادت الہی نہیں، صرف روزے رکھنا عبادت الہی نہیں. ایک مثال میں ہر بار کہا کرتا ہوں، ایک اچھا ڈاکٹر جو غریب کا مفت میں علاج کر رہا ہے وہ دین کا کام کر رہا ہے. ایک اچھا مولوی جو عوام سے پیسے وصول رہا ہے وہ دنیا کا کام کر رہا ہے. ایک ہی جملے میں پوری بات سمجھ گئی. ایک اچھا انجینئر جو سماج کے لیے کام کر رہا ہے وہ دین کا کام کر رہا ہے. ایک اچھا مولوی منبر پہ آنے کے بعد عوام کا وقت ضائع کر رہا ہے. اس کے سر پہ امامہ بھی ہوگا، ٹوپی بھی ہوگی، لیکن اگر وہ سماج کا وقت ضائع کر رہا ہے تو آپ کو دکھے گا کیونکہ وہ دین کے لباس میں ہے، لیکن وہ دین کے لباس میں نہیں ہوگا. اور یہ لباس آج کی بات نہیں، لباس تو آدم کے زمانے میں اتارے جا چکے. کیسے اتارے گئے تھے؟ قرآن کی آیت پر سن لیجیے. ابھی میں نے کہا تھا نا کہ اللہ بے ادب کو پسند نہیں کرتا، اور اللہ نے قرآن میں کہا کہ ہم جو احترام نہیں کرتے ہم نے اس لیے ان کی قوموں کو برباد کر دیا. انسان کھل کر سامنے کو آتا. سید علی حسین خامنئی کی شہادت ہوئی، تمام سنی شیعہ متحد ہو گئے. لیکن جب کچھ ناسبی خون رکھنے والے مولویوں کو تکلیف ہونا شروع ہوئی تو انہوں نے ایک فتنہ شروع کیا کہ انہوں نے تو اہل سنت کو قتل کیا، انہوں نے وہاں ان کو مارا ہے، انہوں نے تو سیریا میں سنی مسلمانوں کو مارا ہے. کیوں؟ اچھا اگر تم سنیوں کے اتنے ہی ہمدرد تھے یہ باتیں تم نے آج تک کیوں نہیں بتائی؟ خامنئی کی شہادت کے بعد کیوں بتا رہے ہو؟ کیونکہ تمہیں لگ رہا ہے کہ جس قوم کا ہیرو ہمارے سلمان کو بننا چاہیے تھا اس کا ہیرو تو خامنئی بن گیا. یہ
کبھی کبھی چہرے اور جسم پر مسلمانوں والے ہوتے ہیں لیکن کام یہودیوں والا ہوتا ہے. ایک مفتی جو قرآن.com کا ڈیفالٹ ریسائٹر تھا, جو ہمیشہ قرآن کی تلاوت کرتا تھا, زیادہ تر موبائلوں میں جب قرآن کی تلاوت چلتی تھی تو وہی پڑھتا تھا, لیکن اس نے کیا بیان دیا کہ امریکہ کو چاہیے کہ وہ ایران کو ختم کر دے. زندگی بھر قرآن پڑھتا رہا. اب تو مسلمانوں کو مان لینا چاہیے کہ یزید کے ساتھ بھی حافظ قرآن تھے, ماننا چاہیے نا. تو عزیزان محترم, یہ لباس کب اترا؟ جب شہادت ہو گئی. دیکھیے موت نعمت ہوتی ہے, موت مصیبت نہیں لاتی, موت نعمت ہوتی ہے. مجتبیٰ خامنہئی کو کوئی نہیں جانتا تھا, اللہ نے بطور نعمت رہبر معظم کو شہادت کا تحفہ دیا, ایک دوسرے کو اس کرسی میں بٹھایا اور دنیا کو دکھایا کہ تم سوچ رہے ہو انسان کو مار کے ہمیں ختم کر دو گے. نہیں, جب فران سے انہوں نے خمینی لوٹ کر آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا تمہیں ہمیں مارنا ہے تو ہمیں نہ مارو, اللہ کو مار دو جو تم کر نہیں سکتے. تو عزیزان محترم, لباس اتارا جاتا, کبھی کبھی انسان مسلمان کے لباس میں ہوگا. ایک شخصیت عرش میں دیکھی گئی, جب اللہ نے آدم کا پتلا بنایا, خاموش رہی وہ شخصیت, وہ وجود, وہ ذات. لباس مسلمانوں والا یعنی اللہ کے چاہنے والوں, نمازیں پڑھ رہا ہے, روزے پہ روزے رکھ رہا ہے, ابلیس جس کا نام ہے, اگر اس کو اپنا اندر جو اس کے اندر بغض پل رہا تھا اس کو ظاہر کرنا ہوتا تو پہلے ہی کر دیتا. لیکن منافق کی ایک علامت آپ کو بتا دوں اور اس کو یاد رکھیے گا, کبھی بھی اگر پہچان کرنا ہو اپنے دوستوں میں کہ منافق کون ہے تو یہ پہچان لیتے جائیے گا. منافق اعلان سے نہیں ڈرتا, احترام سے ڈرتا. منافق کو احترام کرنا نہیں آتا, وہ کبھی احترام نہیں کرے گا. اگر اس کے سامنے کسی کا احترام کیا جانے لگے تو پھر اس کے اندر جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں وہ ظاہر ہو جاتی ہیں. کل تک جو مولوی ایران کو برا نہیں کہہ رہے تھے اب کیوں کہنے لگے؟ کیونکہ پہلے لوگ ایران کا اتنا احترام نہیں کر رہے تھے. اعلان تو ضرور تھا, احترام نہیں تھا. جیسے ہی احترام شروع ہوا انہوں نے اندر کا بغض باہر نکالنا شروع کیا. اللہ نے کہا ہم آدم کو خلیفہ بنائیں گے, شیطان چپ رہا. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے آدم کے پتلے کو بنایا. اللہ آدم کو بناتا رہا, شیطان چپ رہا. اللہ نے فرشتوں سے گفتگو کی, فرشتوں سے بحث ہوئی, فرشتوں نے کہا پالنے والے تو اسے بنائے گا, سب جانتے ہیں آپ. لیکن شیطان ابھی بھی چپ ہے. دوسرے فرشتے کہہ رہے ہیں کیا اسے بنائے گا جو پورے جیون پکڑے. شیطان کچھ نہیں کہہ رہا ہے, شیطان چپ ہے. اسے پتا ہے کہ ابھی تو صرف بات چل رہی ہے, پتلا بن کے تیار ہو گیا, شیطان کی نظروں کے سامنے ہے, لیکن شیطان چپ ہے. جب اللہ نے کہا سجدہ کرو, اب ایٹھن میں آ گیا, اب سجدہ نہیں ہوگا. بھائی اگر شیطان کو آدم سے اتنی ہی دشمنی تھی تو پہلے منع کر دیتا. پہلے کیوں منع نہ کیا؟ پہلے اس لیے منع نہیں کیا کیونکہ وہ اعلان سن رہا تھا, اس لیے چپ رہا. لیکن جہاں احترام کی بات آئی اب وہ احترام سے دور ہو گیا. عزیزان محترم, یہ تھا آدم کے پتلے کا احترام. ادھر جناب موسیٰ کے زمانے میں تابوت سکینہ کا احترام, وہ تابوت جس میں موسیٰ کو صرف اتنی دیر کے لیے رکھا گیا کہ دریا پار کرا دے موسیٰ کو. اللہ نے اس کو اتنا محترم بنا دیا کہ کیا کہہ دیا, تم جب بھی جنگ کرنے جانا اس کو اپنے کندھوں پر رکھنا اور تم جنگ میں جیت جاؤ گے. لیکن جب انہوں نے اس کا احترام نہیں کیا, کافر اس کو اٹھا کر لے کے چلے گئے. اچھا, کافر جب اس تابوت کو لے کر چلے گئے تو انہوں نے اپنے بتخانوں میں جیسے ہی اس تابوت کو رکھا, تمام کے تمام رکھے ہوئے بت گر گئے, تمام کے تمام رکھے ہوئے بت گر گئے. بھیا جب تابوت کے اندر آنے سے تمام کے تمام بت گر گئے اور بتوں نے گر کے بتایا کہ تابوت بت خانوں میں نہیں عزا خانوں میں رکھا تھا. تابوت اس کا احترام ضروری تھا. اب عزیزان محترم, میں ہاتھوں کو جوڑوں گا, پالنے والے موسیٰ کے زمانے کا تابوت تو ختم ہو گیا. جب کافروں کے ہاتھ لگ گیا تو تم نے کیا کیا؟ تو اللہ نے قرآن پڑھیے گا عزیزان محترم, قرآن میں یہ بات موجود ہے, اللہ نے اس تابوت کو غائب کر دیا. اب جب یہ تابوت غائب ہوا
تو بنی اسرائیل نے دوبارہ اللہ کے نبی سے درخواست کی کہ یا نبی اللہ اس تابوت کو دوبارہ منگوائیے. تو جناب طالوت نے کہا کہ تابوت دوبارہ آ جائے گا. انہوں نے پھر طالوت پہ شک کیا کہ طالوت ہمیں اس بات پہ شک ہے کہ تم اللہ کے سچے جانشین ہو یا نہیں. طالوت نے فوراً کہا کہ ابھی تابوت نکل کر آئے گا اور تابوت کو فرشتے اٹھائے ہوں گے. اور طالوت نے اس زمانے میں مسئلہ حل کر دیا کہ تابوت کاندھے پر رکھنے والا شیعہ نہیں ہوتا, فرشتہ ہوتا ہے. تابوت کا احترام, تابوت کو غائب کر دیا گیا, تابوت نکالا گیا, فرشتے لے کر آئے. احترام آج کے زمانے میں کیسے احترام کریں؟ آج کے زمانے میں تو وہ تابوت موجود نہیں ہے. منافق کی پہچان کیسے کریں کہ منافق کا انداز ابھی بھی وہی والا ہے. پہلے جب احترام کی بات آتی تھی تو اس کا بغض ظاہر ہو جاتا تھا. آج بھی اگر تمہیں اپنی بستی, اپنی محلے, اپنے چوک کا مطالعہ کرنا ہے کہ کون مومن ہے کون منافق ہے, علم سجاتے جانا, شکلیں دیکھتے جانا, تازیاں اٹھاتے جانا, شکلیں دیکھتے جانا. جس کے چہرے خوش ہوتے چلے جائیں سمجھ لینا کہ وہ احترام کر رہا ہے, اور جن کے چہرے شکاتے چلے جائیں سمجھ لینا کہ وہ احترام کرنے کے لائق نہیں ہے, وہ احترام کر نہیں پا رہا ہے. اور اللہ نے پہلے دستور دیا تھا کہ جو تابوت کا احترام کرے گا وہی چاہنے والا ہوگا, جو تابوت کا احترام نہیں کر پائے گا وہ چاہنے والا نہیں ہوگا. لیکن عزیزان محترم اس سے ایک بات اور آپ کو لینا چاہیے. میں مجلس کے آخری مرحلے میں آ گیا ہوں, بس ایک پیغام اور دیتا جاؤں جو ضروری ہے کہ آج ہم کو چاہیے یہ جو حالات بنے ہوئے ہیں, اچھا اس میں خوش ہونے کی بات نہیں ہے. بہت سے لوگ اس بات پر خوش ہو جاتے ہیں کہ ہاں لڑائیاں ہو رہی ہیں دنیا میں تو بڑی اچھی چیز نہیں, نقصان ہر طرف کا ہوتا ہے عزیزان محترم, لوگوں کی جانیں جاتی ہیں. آپ کو اس بات پہ تھوڑا افسوس بھی کرنا چاہیے کہ یہ مرتبہ ہمیں حاصل نہیں ہے کہ ہماری جان لے لی جائے. یہ مرتبہ صرف کچھ خاص لوگوں کو اللہ حاصل کرتا ہے. وہاں کے نوجوانوں اور یہاں کے نوجوانوں میں اتنا فرق کیوں ہے؟ کیونکہ یہاں کے نوجوانوں میں وہ جذبہ ہی نہیں باقی رہ گیا. علامہ اقبال کتنا بڑا شاعر گزرا ہے, بہت بڑا شاعر, جس نے جناب زہرا کی 2 مصرے کہے اور لاجواب مصرے. کون سے مصرے؟ مریم اذیت نسبت عیسیٰ عزیز, اس سے نسبت حضرت زہرا عزیز. مریم اس لیے عزیز ہے کیونکہ ان کے پاس ایک ہی نسبت ہے. فاطمہ اس لیے عزیز ہے کیونکہ ان کے پاس 3 نسبتیں ہیں. مریم کا صرف بیٹا نبی تھا لیکن فاطمہ کے پاس 3 نسبتیں, بابا نبی, شوہر امام, بیٹے امام. اب تو آپ کو بولنا چاہیے نا. اب مجھے پھر ایک فارسی کا شعر یاد آیا. ایک تبریز کے شاعر گزرے ہیں, صاحب تبریزی. صاحب تبریزی کا کہنا ہے صاحب دو چیز می شکلت قدر شیر را, تحسین ناشناس و سکوت سخن شناس. کیا مطلب کہ صاحب آپ کی بات کی ویلیو 2 باتوں سے ہوگی, اور آپ کی بات کی ویلیو اگر گھٹ رہی ہے تو اس کے 2 ریزن ہوں گے. یا تو آپ کی بات پہ جاہل واوا کر رہا ہوگا, یا تو آپ کی بات پہ عالم خاموش بیٹھا ہوگا. تو عزیزان محترم اب آپ کو اس سے پیرامیٹر کیا بنانا ہے؟ اس سے پیرامیٹر یہ بنانا ہے جب بھی مجلسیں کریے اس بات کے لیے تو میں خوش قسمتی محسوس کروں کہ یہ تو اپنا وطن ہے, ورنہ برسی کی مجلس ٹوپی والوں سے کوئی نہیں پڑھواتا, 40ویں کی مجلس سے ٹوپی والوں سے کوئی نہیں پڑھواتا, برسی کی مجلس امامے والوں سے پڑھوائی جاتی ہے. کیا دیکھ کر کہ مجمع کتنے اوپر جا رہا تھا, کتنے ایلٹیٹیوڈ پہ مجمع کی ڈگری پہنچ رہی ہے, کتنے نعرے لگ رہے ہیں. اور صاحب کہہ رہا ہے کہ بات کی ویلیو تب گھٹ جاتی ہے جب جاہل واوا کرنے لگے اور عالم خاموش بیٹھا رہے. تو اس کا مطلب ہمیں اپنی مجلسوں کا معیار اگر سیٹ کرنا ہے تو دیکھنا پڑے گا کہ ممبر میں آنے والا پڑھ کیا رہا ہے. اور سوال کرنے کی عادت تو بالکل ختم ہو گئی, لوگ سوال پوچھتے ہی نہیں. ابھی میں نے تالوت اور جالوت والی اتنی باتیں پڑھی, نہ تو مجھ سے کوئی پوچھے گا اور نہ کوئی گھر پہ جا کے چیک کرے گا, کیونکہ ان کو اس بات کا بالکل یقین ہو گیا کہ یہ غلط پڑھیں گے ہی نہیں. پھر بھی دیکھنا چاہیے عزیزان. اگر آپ خود سے پڑھیں گے تو آپ کو 2 فائدے ہوں گے. ایک تو آپ قرآن پڑھ لیں گے, اسی معنی دیکھ لیں گے. قرآن آپ کی طاقت کی جو زینت بنا ہوا تھا تو آپ کے قلب کے لیے تسکین کا ذریعہ بن جائے گا. قرآن صرف طاقت رکھنے کے لیے نہیں, اس کو پڑھیے, اس کا مطالعہ کیجیے. تو عزیزان محترم 2 چیزیں آپ کو کرنا ہے. ایک تو آپ کو احسان فراموش نہیں ہونا ہے, دوسرا آپ کو بے ادب نہیں ہونا ہے. اگر آپ بے ادب ہو گئے
اور آپ کو ادب چلا گیا. بزرگوں کا ادب نہیں کرتے ہیں لوگ. لیکن اس پہ میری خود کی ایک رائے ہے, اپنی رائے. مجھ سے بھی لوگ اعتراض کر دیتے ہیں کہ آپ جو ہے بحث کر لیتے ہیں. دیکھیے ادب الگ چیز ہوتی ہے, سچ اور جھوٹ الگ چیز ہوتا ہے. ہمارے یہاں پہلے ایک چیز بہت غلط سمجھی جاتی ہے. اگر کسی بزرگ نے کسی بچے کے اوپر الزام لگا دیا کہ فلاں بچے نے چوری کی ہے, اور بچہ کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے کہ ہم نے چوری نہیں کی, اگر اس نے ایک بار کہہ دیا تو ایک تماچا اور پڑے گا کہ آپ اس سے زبان لڑا رہے ہیں. اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا. اگر آپ کے ایک تماچے سے اس کا گال سرخ ہو گیا تو دیت واجب ہو جائے گی آپ کے اوپر, اور اگر سرخ سے نیلا ہو گیا تو اس کی ڈبل دیت واجب ہو جائے گی. آپ نے کیا سمجھا اسلام بہت آسان مذہب ہے, بہت آسان دین نہیں ہے. بچہ سچ بولے گا. اچھا قرآن, بزرگ نے بچے سے کہا کہ تم نے چوری کی, بچے نے چوری کی نہیں. قرآن کا حکم اس کے لیے یہ ہے کہ بھیا تم سچ بولتے رہنا. انہوں نے جو اپنا خود کا حکم بنا رکھا ہے وہ یہ ہے کہ بچہ ہماری عزت میں جھوٹ بول جائے. تو آپ بتائیے قرآن کی مانی جائے گی یا آپ کی مانی جائے گی؟ تو بزرگوں کو بھی یہ بات سمجھنا چاہیے کہ ادب خریدنے والی چیز نہیں ہے. ادب جب آپ دیں گے تب آپ کو ادب ملے گا, ہے نا. یہ نہیں سمجھا جاتا. ہمارے معاشرے میں بہت بڑی غلطیاں اس چیز کی پائی جاتی ہیں. بزرگ چاہتے ہیں کہ ان کے اکارڈنگ ہر کام کیا جائے. بھائی زمانہ بدل رہا ہے, زمانہ اپڈیٹ ہو رہا ہے, اس کے اکارڈنگ بھی کچھ چیزیں ہوں گی, لیکن نہیں وہی چیزیں جو چلتی چلی آ رہی ہیں. تو پھر ویسے ہی ہو گیا کہ جب ابراہیم نے اپنے چچا کو دعوت دی کہ مسلمان ہو جائیے, کہا اچھا تمہاری بات مان لیں, تم ہمارے بھتیجے ہو, ہم تمہارے چچا ہیں, جو کام ہمارے دادا کرتے آئے تھے وہ چھوڑ دیں تمہاری وجہ سے. کیوں عزیزان محترم ہماری طرف متوجہ رہیے. کیوں؟ کیونکہ وہ ابراہیم کو بچہ سمجھ رہے تھے. اگر نبی سمجھ لیا ہوتا, یہ اگر دوسری قوم والے مانے تو مان سکتے ہیں, کیونکہ انہوں نے بچپنے میں نبی کو نبی نہیں مانا, انہوں نے 40 سال میں مانا. ہم نے نبی کو ہمیشہ سے نبی مانا, تو ہم تو مان سکتے ہیں کہ بچوں کی بات کی بھی اہمیت ہوتی ہے. آج ہو سکتا ہے کہ ایک نوجوان ایک بزرگ سے زیادہ تجربے کار ہو. تجربہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ 60 سال کے ہو گئے تب آپ کے پاس تجربہ ہے. کبھی کبھی 16 سال کے لڑکے کے پاس بھی 100 سال کا تجربہ ہوتا ہے. تجربہ آپ اپنی زندگی سے تھوڑی نہ سیکھیں کہ صاحب ہم 60 کے ہو جائیں تب بتائیں گے کیا تجربہ ہے. دوسرے جو کر چکے غلطیاں ان سے سیکھیے تو آپ کا تجربہ زیادہ ہوگا. یہ چیزیں اگر آپ نے اپنے اندر آبزرو کر دی تو آپ بہت آگے چلے جائیں گے, آپ کا معاشرہ بہت آگے چلا جائے گا. ہمارے معاشرے کے پیچھے رہنے کا سب سے بڑا سبب یہی ہے. ہمارے یہاں ماتم ہوتا, مجلسیں ہوتی ہیں, لیکن مجلسوں کا مقصد نہیں پورا ہوا. اچھا مجلس کو بھی مقصد نہیں سمجھا جاتا, ضرورت سمجھا جاتا ہے. جو چیز ضرورت ہے, پیسہ ضرورت ہے, اس کو ہم نے مقصد سمجھ لیا. مجلس مقصد ہے کیونکہ یہاں سے ہماری روح کو زندہ کیا جاتا ہے. مجلس کو ہم نے ضرورت سمجھ لیا. یہ بتائیے وہ انسان جو محرم میں ہر سال 10 مجلسیں کرتا ہے, اگر محرم آتے آتے غریب ہو گیا, 5 مجلسیں کروا دے تو کیا امام حسین قبول نہیں کریں گے؟ کر لیں گے قبول, لیکن اس کو ادھار مانگنا پڑ جاتا ہے, وہ قرض مانگ کے کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کیونکہ امام سے ڈر نہیں ہے. سماج نے اتنا ڈرا دیا ہے اس کو کہ تم یار زندگی بھر اچھا کھاتے رہے, مولا کے نام پہ تمہاری جیب میں پیسے نہیں تھے. آپ کو کس نے رائٹ دے دیا, آپ کو کس نے اس بات کا حق دیا کہ کوئی 3 مجلسیں کروائے یا 6 مجلسیں کرائے, آپ جو اعتراض کرنے لگے کہ صاحب کروائیے. اور میرا تو ماننا ہے آپ کسی سے کہیے بھی نہیں, کروا دیجیے. ہماری ذمہ داری تھوڑی نہ ہے, تمہیں کروانا ہوگی تم کرواؤ گے. دیکھیے اس سے 2 نقصان ہوتے ہیں آپ کے پاس. اگر آپ بار بار کسی سے کہیں گے تو پہلے تو اس کی نظر میں آپ کی عزت کم ہو جائے گی کہ خامخواہ یہ ہم سے مجلس کے لیے کہتے رہتے ہیں. دوسری چیز, کبھی کبھی یہ ہوتا ہے بہت سے لوگ انٹروورٹ ہوتے ہیں, وہ اپنی بات بول ہی نہیں پاتے. آپ نے ان سے کہہ کے سب مجلس کروا لیجیے گا, جیب میں اس کے پیسہ نہیں ہے لیکن بات رکھنے کے لیے ادھار مانگ کے لایا اور مجلس کروا دی. اب یہ بتائیے وہ مجلس کیا ہوگی, تو کہاں سے دو گے آپ ادھار؟ اور روایتیں جو قربانی کے لیے ملتی ہے کہ آپ قربانی کریے بس مجلس ختم ہو گئی, قربانی کریے تو ادھار پیسے لے کے کر لیجیے. دین کو لوگوں نے ابھی تک سمجھا نہیں. الفاظ پکڑ لیتے ہیں لوگ, یہ قرآن میں روایات میں لکھا ہے قربانی اگر آپ کے پاس پیسے نہ ہو تو آپ ادھار لے کے کریے.
بھیا دین یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ آپ کے پاس پیسے نہ ہو تو آپ ادھار لے کے کریے. یہ اس بات کی اہمیت بتانے کے لیے الفاظ حاصرہ کا استعمال کیا جا رہا ہے کہ بھیا اگر تمہارے پاس بالکل بھی ممکن ہو تو کروا دینا, ممکن نہیں ہے تو تم چھوڑ سکتے ہو. لیکن ہم نے کیا کیا کہ نہیں ادھار لے کے کروائیے. نہیں عزیزان محترم, جیسے بہت سی جگہ لکھا رہتا ہے نماز میں, نماز پڑھنے آئے 70 مرتبہ آپ کو استغفر اللہ پڑھنا ہے, 300 مرتبہ آپ کو الفو پڑھنا ہے. ہمارے نوجوان نے ڈائری میں دیکھا 300 بار کہ نہیں پڑھیں گے ہی نہیں نماز پڑھیں گے ہی نہیں, کیونکہ اس نے صرف یہ لکھا دیکھ لیا 300 مرتبہ. بھائی 300 مرتبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنا زیادہ پڑھ پاؤ پڑھ لو, نہیں پڑھ سکتے ہو تو کم پڑھ لو. یہ کہیں نہیں لکھا کہ آپ 300 مرتبہ لکھا ہے تو 300 مرتبہ پڑھیے, 250 بار پڑھیں گے تو نماز قبول نہیں ہوگی. آپ صرف 3 مرتبہ پڑھیے, لیکن پڑھیے آپ کی نماز قبول ہو جائے گی. کیونکہ اللہ کم اور زیادہ تھوڑی نہ دیکھ رہا ہے, اللہ تو یہ دیکھ رہا ہے کہ آپ مسجد میں گھسے کس نیت سے تھے, آپ نے مسجد میں داخلہ کس نیت سے لیا تھا, تہجد کی نماز آپ کس لیے پڑھنے آئے تھے. محلے والوں کو بتانے کے لیے کہ میں تو صبح اتنے بجے اٹھ جاتا ہوں. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے میں فجر کی نماز کے بعد اسی بستی کی بات بتا رہا ہوں, نام نہیں لوں گا, جس کو جو سمجھنا ہے سمجھ سکتا. مجھ سے انہوں نے کہا مولانا جلدی سے کوئی 100 مرتبہ نادی علی نہیں پڑھ سکتا روز فجر کی نماز کے بعد. تو میں نے تو مجھے یہ بتا کہ سبب سے میں پڑھتا ہوں. تو میں نے کہا یہ کون سی بات ہوئی بھائی, آپ کے پاس مصروفیت نہیں ہے, آپ 100 بار کے دن بھر بیٹھے 1000 بار پڑھیے. لیکن وہ آدمی جس کے ذمے روزی روٹی کمانا ہے, تو اگر ایک بار پڑھ کے روزی روٹی کما رہا ہے وہ آپ سے اچھا ہے, کیونکہ آپ 100 مرتبہ نادی علی پڑھ کے اپنے لیے پڑھ رہے ہو, وہ ایک مرتبہ نادی علی اپنے لیے پڑھ بھی رہا ہے, گھر والوں کے لیے کما بھی رہا ہے. وہ زیادہ بہتر کون ہوا, وہ جو صرف اپنے لیے زندگی گزار رہا ہے یا وہ جو دوسروں کی زندگی. اور میں نے آپ کو جو باتیں بتائی ہیں, اگر آپ نے ان کو اپنے اندر اپنے دل میں اتار لیا تو آپ کو ثواب ملے گا ہی ملے گا. مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے بہترین عزوفہ تیار ہو جائے گا. مجلس عزیزان محترم ایک ایسا ذریعہ ہے, ہم نماز بھی پڑھ سکتے ہیں مرحوم کے لیے, روزے بھی لگوا سکتے ہیں, لیکن مجلس ایک خاص ذریعہ ہے. کیسا خاص ذریعہ؟ ایسا خاص ذریعہ کہ نماز پڑھنے کے بعد آپ کو یقین نہیں ہوتا کہ آپ کی نمازیں قبول ہو رہی ہیں یا نہیں. روزہ رکھنے کے بعد آپ کو یقین نہیں ہوتا کہ آپ کا روزہ قبول ہو رہا ہے یا نہیں. لیکن مجلس کے لیے ائمہ معصومین نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ تم فرش مجلس بچھانا, ہم تمہارے گھر پہ چلے آئیں گے, تمہارے فرش مجلس پر ہم آئیں گے, اور اگر منبر سے سورہ فاتحہ پڑھایا جائے گا تو عزیزان محترم یہ بتائیے, اگر شہزادی زہرا آپ کے فرش پہ آ گئی اور آپ حضرات اپنے مرحوم کے لیے سورہ پڑھیں گے تو کیا وہ نہ پڑھیں گے؟ ہو سکتا ہے آپ کی زبان سے پڑھا ہوا سورہ اللہ کو پسند